اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ اسیران کربلا کے سفر شام کے سلسلے کی ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ اسی سلسلے کی ہماری آج کی ویڈیو اسیران آل محمد کے شام کے شہر حما سے نکلنے کے بعد کے واقعات اور اگلی منازل کی تفصیل پر مبنی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، حما سے نکلنے کے بعد اسیران آل محمد کی اگلی منزل ہومس کی تھی۔ حما سے نکلتے ہی شمر ملعون نے اپنا ایک تیز رفتار قاصد ہومس کے گورنر عمر بن نشید، جو کہ ایک اموی ہواخوار تھا، اور اس کا بھائی خالد بن نشید علاقہ جوہنیہ کا حاکم تھا، کی طرف بھیجا اور پیغام دیا کہ ہم یزید کے لشکری ہیں اور حسین ابن علی اور ان کے رفقا کے سر اور ان کے اہل خانہ کو لے کر دمشق جا رہے ہیں، ہمارے رہنے اور ضروریات کا انتظام کر۔ عمر بن نشید نے حکم دیا کہ پورے شہر کو سجایا جائے اور جشن منایا جائے۔ اس نے اعلان کیا کہ وہ شمر کا استقبال شہر سے باہر جا کر کرے گا۔ ادھر ایک شخص نے جا کر رئیس البلد کو بتایا کہ عمر بن نشید جا کر جن قیدیوں کو شہر میں لا رہا ہے وہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ساتھ ہی رسول اکرم کی بہو بیٹیاں بھی ہیں، جن کو لے کر یہ مردود کریا بکریا پھر رہے ہیں۔ رئیس البلد کی غیرت نے یہ سن کر جوش مارا اور اس نے فوراً قبائلی سرداروں کو جمع کیا اور ان کو صورتحال بتائی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ امام اور دوسرے اصحاب کے مقدس سروں کو جنگ کر کے ان لشکریوں سے حاصل کیا جائے اور قیامت تک کے لیے یہ سعادت حاصل کی جائے۔ سید جعفر الزمان اپنی کتاب مجالس المنتظرین میں لکھتے ہیں کہ جب شمر اسیران کربلا کو لے کر ہومس پہنچا تو حاکم ہومس نے شہر سے 3 میل باہر جا کر اس کا استقبال کیا اور شہر کی طرف لے کر چلا۔ جب اسیران آل محمد کو شہر میں لایا گیا تو قبائلیوں نے اس کے لشکر پر حملہ کر دیا اور ان کی عورتیں شہر کی فصیل پر چڑھ گئیں اور شمر کے لشکر پر پتھراؤ شروع کر دیا۔ بھگدڑ مچ گئی۔ قبائلیوں نے شمر کے 26 گھوڑ سوار قتل کر دیے اور پیادہ فوجیوں کی تعداد بیان سے باہر ہے۔ ایک خاتون خولہ بن یزید اصبہی کو شک ہوا کہ یہ منصوبہ حاکم ہومس نے خود بنایا ہے، لہٰذا وہ اس کے قریب ہوئی اور فوراً تلوار نکالی اور عمر بن نشید پر ایسا کاری وار کیا کہ اس کا سر زمین پر آ رہا۔ اس پیچیدہ صورتحال کے پیش نظر شمر نے لشکر کو کوچ کا حکم دیا اور تمام قیدیوں کو لے کر یہ لوگ شہر کے پچھلے دروازے سے نکل گئے۔ ناظرین، چلتے چلتے حسب سابق ہم ہومس کی مختصر تاریخ پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ ہومس اسلامی سلطنت کا حصہ جنگ یرموک میں بنا تھا۔ اس کی معیشت کا دار و مدار زراعت پہ تھا۔ یہاں خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن خالد بن ولید کی فرضی قبر اور عبید اللہ بن عمر کی قبریں ہیں۔ دنیا کے نقشے پر یہ شہر 2000 سال قبل نمودار ہوا اور ہومس بن مہر بن جان کے نام پہ اس شہر کا نام ہومس رکھا گیا۔ جنگ صفین میں اس شہر کے لوگوں نے جناب امیر علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا۔ حاکم شام نے شیعان علی کا مرکز ہونے کی وجہ سے اس شہر کو 2 ضلعوں میں تقسیم کر کے شیعہ آبادی کو ایک ضلع میں دھکیل دیا تھا اور ان پر معیشت تنگ کر دی تھی۔ دوسرا ضلع تب سے لے کر آج تک بنو امیہ کے دوستداران کا مرکز ہے۔ ہومس میں دیگر لوگوں کی قبروں کے علاوہ اولاد جناب جعفر طیار علیہ السلام میں سے جناب عبداللہ اصغر بن جعفر طیار اور جناب عبید اللہ اصغر بن جعفر طیار علیہ السلام کی قبور بھی ہیں، اور قبور سے 300 میٹر دور ایک مسجد جناب جعفر طیار کے نام پر بھی ہے۔ یہاں جلیل القدر صحابہ اکرام کے ساتھ حضرت ثوبان بن بجدر، جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خرید کر آزاد کیا تھا، کی تربت بھی یہی ہے۔ عباسی دور میں بھی اس شہر پہ کئی بار حملے کیے گئے۔ متوکل عباسی کے دور میں عیسائیوں کے خلاف آپریشن کا بہانہ بنا کر شیعان علی کا خوب قتل عام کیا گیا اور امام بارگاہیں اور مساجد نذر آتش کی گئیں۔ ہومس موجودہ ملک شام میں ہے اور ملک لبنان کی سرحد کے قریب واقع ہے۔ آئیے اب چلتے ہیں کربلا کے قیدیوں اور لشکر یزید کی طرف۔ شمر نے کوفہ سے لے کر ہومس تک خاص طور پہ کوشش کی تھی کہ اسیران کو لے کر وہ ویرانوں یا ایسی آبادیوں سے گزرے جہاں شیعہ آبادی کم سے کم ہو۔
تاکہ حملے یا بغاوت کا خطرہ نہ ہو۔ پھر بھی اب تک کئی ایک مقامات پر اس کے لشکر پر حملے بھی ہوئے اور مزاحمت کا سامنا بھی ہوا، لہٰذا ہومس سے نکل کر شمر نے راستہ تبدیل کیا اور سیدھا دمشق کی طرف جانے کی بجائے وہ مغرب کی طرف مڑ گیا اور موجودہ لبنان کے علاقے بالبک کی طرف سفر شروع کیا۔ اس وقت بالبک کی آبادی عیسائی اور یہودیوں پر مشتمل تھی۔ صاحب مجالس المنتظرین نے یہاں کے حاکم کا نام یعقوب اسقلانی تحریر کیا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ کربلا میں اپنا لشکر لے کر بھی گیا تھا، جبکہ کچھ مورخین نے اس مردود کا نام قاسم بن ربی تحریر کیا ہے۔ بہرحال یہ طے ہے کہ یہاں کا حاکم اموی طرفدار تھا۔ شمر نے حسب سابق حاکم شہر کو اطلاع بھجوائی کہ یزید کا لشکر حسین کا سر لے کر تمہارے شہر میں آ رہا ہے، ہماری رہائش اور ضروریات کا انتظام کرو اور شہر میں جشن کا حکم دو اور اپنی کنیزوں کو مامور کرو کہ وہ دف بجا کر ہمارا استقبال کریں اور شہر میں آئینہ بندی کروا کے رنگین جھنڈے نصب کرواؤ۔ حاکم بالبک نے ان ہدایات پر عمل کیا اور کئی ہزار آلات موسیقی بجانے والوں کے ہمراہ شہر سے باہر آ کر لشکر کا استقبال کیا، اور یہ لوگ ساز بجاتے ہوئے اسیران اور مقدس سروں کو لے کر شہر میں داخل ہوئے۔ کئی ہزار بد زبان عورتیں اور لونڈیاں ہاتھوں میں جھنڈیاں لیے چھتوں پر چڑھی ہوئی تھیں، جو آل محمد اور پاک خواتین کی شان میں گستاخی کر رہی تھیں اور اونچی آوازوں سے نامناسب فقرے کس رہی تھیں۔ شراب، شباب اور کباب کی محفل ساری رات جاری رہی۔ اسیران آل محمد شہر والوں کے اس عمل سے بے حد رنجیدہ ہوئے اور بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے انہیں بد دعا دی، اے بار الہا، یہاں ہر قسم کے اناج، سبزیوں اور میووں کو تباہ کر دے، ان پر ہمیشہ ظالموں کا ظلم و ستم جاری و ساری رہے۔ اگر دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے تو بھی ہمارے لیے ان کے پاس ظلم و جور کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ خداوند تعالی تمہاری کثرت کو ہلاک کرے اور ان حکمرانوں کو تم پر مسلط کرے جو تمہیں قتل کریں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے پھوپھی کی زبان اقدس سے جب یہ جملے سنے تو رو کر ارشاد فرمایا، یہ وہ زمانہ ہے جس کے نت نئے روز اور نئے نئے عجائب ہیں، کائنات کے شرفاء پست اور شیطان صفت لوگوں کے ہاتھوں خوار ہو رہے ہیں۔ اہل بالبک کو بی بی سلام اللہ علیہا کی بد دعا کا یہ اثر ہے کہ آج تک یہاں باغات کا نام و نشان نہیں اور زیر زمین پانی پینے کے قابل نہیں۔ یہاں کے لوگ جہاں بھی آباد ہوتے ہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنتے ہیں۔ یہیں پر سفر کی صعوبتیں برداشت نہ کرتے ہوئے خاندان نبوت کی ایک کم سن بچی بھی شہید ہوئی، جن کا روضہ بالبک میں مرجع خلائق ہے اور دعاؤں کے قبول ہونے کا مقام ہے۔ ان شہزادی کو خولہ بنت الحسین کہا جاتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اس بچی کو یہاں جس مقام پر دفن کیا وہیں ان کا روضہ مبارک ہے۔ امام نے قبر کے پاس ایک سبز شاخ زمین میں لگا دی۔ خدا کی قدرت اور اعجاز امام سے وہ ایک درخت بن گئی جو 1400 سال گزرنے کے باوجود آج بھی ایک ہرا بھرا درخت ہے اور روضے کے احاطے میں موجود ہے۔ لبنانی شیعہ ہر سال ماہ محرم میں اس مقام پر جمع ہو کر مراسم عزاداری انجام دیتے ہیں۔ ناظرین، بالبک کی مختصر تاریخ یہ ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام یہاں مبعوث ہوئے تھے۔ بالبک کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو مہر میں دیا تھا۔ بال کا معبد یعنی عبادت گاہ یا مندر اسی شہر میں ہے۔ بالبک کی تاریخ 9000 سال پرانی ہے اور یہ شہر ابو عبیدہ جراح نے جنگ یرموک کے بعد فتح کر کے اسلامی سلطنت میں داخل کیا تھا۔ تاریخ میں اس شہر کی ملکیت پہ کئی مرتبہ مصر اور شام میں جھگڑا ہوا اور یہ شہر ایک طویل عرصے تک فساد کی جڑ بنا رہا۔ بال حضرت الیاس کی قوم کا بت تھا جس کی پوجا ہوتی تھی، اس لیے یونانیوں نے اسے ہیلیوپولس یعنی شہر آفتاب یا مدینۃ الشمس کا نام دیا۔ رومی عہد میں اسے بڑی اہمیت حاصل تھی۔ رومن حکمران آگسٹس نے اسے ایک نو آبادی بنا دیا تھا۔ اسی بال کے بت کی نسبت سے اس شہر کا نام بالبک پکارا جانے لگا۔ 549 ہجری یعنی 1154 عیسوی میں نور الدین زنگی نے اسے فتح کیا۔ 565 ہجری یعنی 1170 ہجری کے ایک زلزلے میں یہ شہر تباہ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر سے آباد ہوا اور آج لبنان کے اہم شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت حفصہ جو کہ حضرت معاذ بن جبل کی بہن تھیں کا مزار بھی ہے۔ ناظرین و سامعین، امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیوز مسلسل حاصل کرتے رہنے کے لیے
ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ ہماری آنے والی کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ السلام علیکم۔